بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور بڑے مہنگے ترین لنچ کے اندر ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور صرف مدعو نہیں کیا بلکہ اس کو ٹرمپ صاحب نے اپنا اعزاز قرار دیا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کی ہے۔ کہا ہے کہ یہ بڑے بااثر شخصیت ہیں، پاکستان کی ہے، مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اتنی عزت دی گئی ہے اور جو پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بہت تعریف کر چکے ہیں عاصم منیر صاحب کی، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تعریفیں کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرے۔ اب یہ کمال ہوگا محترم جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کہ وہ ان کی اس تعریف سے فائدہ اٹھا کر اور پاکستان کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور پاکستان کے مفادات کے اندر فیصلے کریں، اور اس ستائش سے کو استعمال کریں، اور اس تعریف کو ان کے استعمال کر کے پاکستان کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا وہ توڑ کریں اور اس کا وہ حل نکالیں۔ اس طرح اشارہ بھی کیا ہے ان کے جو مارکو روبیو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اپنے ٹیلی فون کی گفتگو کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں ایران سے، آپ امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر بڑا یہ نازک صورتحال ہے، بڑا نازک موڑ آ گیا ہے کہ جس طرح مشرف کو دھمکی دے کر امریکہ نے اپنے تمام مطالبات منوائے اور پاکستان کو ایک بحران کے اندر مبتلا کر دیا، پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، اور لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے اندر ایک بے پناہ نقصانوں سے ہمیں سامنا کرنا پڑا صرف امریکہ کی خاطر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہ یہ چکنی چپڑی باتیں کر کر عالم اسلام کے خلاف ہمیں کھڑا کرنا چاہ رہا ہو اور اپنے مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہو؟ اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور ان کی اس تعریفوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ سب فائدہ اٹھائیں، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں ایران کو۔ اس وقت ہمیں پاکستان کو ایک اہم مصالحتی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس جنگ کے اندر جس طرح اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے، ایک نہیں، اسلامی ممالک کے خلاف مسلسل وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلسل غزہ کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ روزانہ جو چھوٹے چھوٹے بچے برتن لے کر پانی اور کیا نام ہے کھانا لینے کی لائن لگاتے ہیں، ان پر وہ حملے کرتا ہے، نسل کشی کر رہا ہے۔ اور اب تو کمال یہ ہے کہ اس نسل کشی پر یہودی تنظیمیں بول پڑی ہیں، ان کے اپنے لوگ بول پڑے ہیں، اتنا ظلم بڑھ گیا ہے، تشدد بڑھ گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ فرض بنتا ہے پاکستان کی حکومت کا، بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، کہ جب وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، تو ان سے بات کریں کھل کر، پاکستان کے مفاد کے اندر جو باتیں وہ کریں کہ آپ تعریف تو کر رہے ہیں ہماری کہ ہم نے آپ کے کہنے پر یہ جنگ بند کر دی، اور جنگ بندی کر دی ہم نے آپ کے کہنے پر، سیز فائر کر دیا ہم نے آپ کے کہنے پر، اور تعریف بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ کارنامہ ہے۔ جبکہ مودی تو مان ہی نہیں رہا آپ کا کارنامہ، وہ تو کہہ رہا ہم نے تو کوئی نئی بات مانی اور ہم نے ان کے کہنے پر نہیں کیا ہے۔ وہ تو آپ کو ذلیل کر رہا ہے، وہ تو آپ کو رسوا کر رہا ہے۔ ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پر سیز فائر کیا ہے اور آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تو کم سے کم اب آپ ہماری بات مانیں۔ کم سے کم جو اس وقت ہندوستان ظلم کر رہا ہے،
سنتاز معاہدہ ختم کرنے کی باتیں وہ کر رہا ہے، اس پہ دباؤ ڈالیں، سنتاز معاہدہ ختم نہ کروائیں، اس پہ دباؤ ڈال کے وہ جو ڈیم بنا رہا ہے، وہ پاکستان کا پانی روک رہا ہے، اس کے لیے آپ ان سے بات چیت کریں اور وہ باتیں منوائیں۔ وہ جس طرح دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہا ہے اپنے دہشت گردوں کے ذریعے، اس کو رکوانے کی آپ کوشش کریں۔ جس طرح اس وقت اسرائیل کی سرپرستی کر کے امریکہ اور اسرائیل کو تمام سہولتیں فراہم کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، ان کی یہودی کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسلحہ دینا بند کر دے۔ اس کے اسلحہ دینے سے اس کی ہمتیں بڑھ رہی اسرائیل کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وقت کہ اس سے فائدہ اٹھائیں جو وہ تعریف کر رہا ہے عاصم منیر صاحب، اور بات کریں امریکہ سے کہ وہ اس دہشت گردی کے اندر ان کا ساتھ نہ دے، امریکہ کا ساتھ نہ دے، اسرائیل کے ساتھ نہ دے، بلکہ اسرائیل کو روکے اس کے ہاتھ کو، جس طرح وہ دہشت گردی کا بازار گرم کر رہا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہمارا جو وفادار سب سے بڑا ساتھی ہے وہ تو اس وقت چین ہے، جس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ امریکہ نے کب کب ہمیں دھوکہ دیا اور کتنی مرتبہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہمارے پاس سن 71 کا واقعہ موجود ہے کہ ہم اس کے بیڑے کا انتظار کرتے رہے، ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت IMF پر، ورلڈ بینک پر جتنی پابندیاں لگوائی جا رہی ہیں، اسے کہنے پر لگوائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ جس وقت ہم نے ایٹمی تجربہ کیا تھا تو کس طرح ہمارے پاس پابندیاں لگوائی، یہ بھی امریکہ نے لگوائی تھی اور لگائی تھی اس نے۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس وقت جب جنگ شروع ہوئی تھی ہندوستان سے تو بڑا خوش تھا امریکہ، اور امریکہ کہتا میں کچھ نہیں پڑھوں گا درمیان کے اندر، کیونکہ پتا تھا کہ بہت بڑا ملک ہے ہندوستان، اور وہ جناب فتح کر لے گا اور مزہ چکھا دے گا پاکستان کو۔ لیکن جب پاکستان نے مزہ چکھایا اور جب پاکستان نے اس کو ناک چنے چبا دیے اور اس کو ذریعے رسوا کر دیا اور ہندوستان کو، تو پھر جناب وہ کود پڑے اور کیا نام ہے امن کا معاہدہ کرنے چل گئے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ الحمدللہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اسرائیل تو ناقابل تسخیر ہے، اس کو تو یہ حملہ کر ہی نہیں سکتا کوئی، اور ایران تو ترنے والا ہوگا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے وہ تسخیر ہو گیا ہے۔ آج تباہی بربادی اسرائیل کے اندر ہے، چپے چپے پر۔ آج پابندی لگی ہوئی، خبریں وہاں سے نہیں آ رہی کتنے لوگ وہاں مر چکے ہیں، کتنی وہاں کیا نام ہے تباہی پھیل، پورے شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ پابندی لگا دی اس نے تو وہاں۔ اگر صحیح حالات پتہ چلیں تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جس طرح اس نے غزہ میں کیا تھا، الحمدللہ ایرانیوں نے صحیح بدلہ دے دیا غزہ کے مسلمانوں کو، الحمدللہ، اور بتا دیا کہ اور اپنی ایک غیرت کا ثبوت دیا انہوں نے۔ کہتا رہا امریکہ کہ کیا نام ہے سرنڈر کرتے، انہوں نے کہا نہیں سرنڈر کریں گے۔ اس نے پوری رجیم چینج کرنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن الحمدللہ رجیم چینج نہیں ہوا، اور پورے تہران کے اندر لاکھوں لوگوں نے مظاہرہ کر کے امام خامنئی پر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ہر طرح اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ پھر دوبارہ آئے گا کیا نام ہے اسرائیل کو لے کے آئے گا کہ تم مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرو۔ اب یہ وقت ہے کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے معاملات طے کرائیں، ہندوستان سے بھی معاملات طے کرائیں اور کیا نام ہے اسرائیل کے بھی معاملات طے کرائیں کہ اسرائیل اپنی اس دہشت گردی سے بعد آ جائے۔ یہ جو روزانہ ظلم کر رہا ہے غزہ کے اوپر، اس سے وہ بعد آ جائے۔ ایران کے اوپر جو اس نے دہشت گردی شروع کر دی، اس سے وہ بعد آ جائے۔ اس امن معاہدہ کرنے کے اندر وہ اہم کردار ادا کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا تو اس کا پورے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پوری امت مسلمہ کو فائدہ، پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ دنیا ایک بہت بڑی جنگ سے بچ جائے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر مشرف صاحب کی طرح، مشرف صاحب تو ان کی دھمکی میں آ گئے تھے، یہ اگر امریکہ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر تو خدا نخواستہ ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو امریکہ کے مفاد میں ہو، جو اسرائیل کے مفاد میں ہو، یقیناً اس سے ملک تباہ و برباد ہوگا، اور اس سے بڑی تباہی آئے گی جو کیا نام ہے مشرف نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال کر تباہی لایا تھا، اس سے بڑی تباہی آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عاصم منیر صاحب صحیح فیصلے کریں گے اور اس ماحول کے اندر وہ صحیح سفارتکاری کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس صورتحال کے اندر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جنگ کے اندر کود کے اپنے کو اور پوری قوم کو اور پورے عالم کو تباہ کرنے کے بجائے اس عالم کو اور پورے پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ اقدامات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔